ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں۔ آپ نے بارہا سورہ فلق اور سورہ ناس کے فضائل سنے ہوں گے، لیکن میں احادیث سے ثابت کر رہا ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک، قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو سرکار نے سورہ فلق اور ناس کو پڑھا اور دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ حضرت عابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جادو ٹونا عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، بہت سارے لوگ قرآن عظیم کو پڑھنا جانتے ہیں تو وہ اس کو پڑھ لیا کرتے ہیں، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے ان کو ہم ویڈیو میں قرآن عظیم پڑھ کر صورتیں سناتے ہیں۔ آپ حضرات بغور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔